ایک رائے ہے کہ جب ہم پیسفل تھے، رشیا ہمارے اندر موجود تھا، ہماری یونیورسٹیاں تھیں، ہمارے کالجز تھے، لڑکیاں جینز پہنتی تھیں، ماڈرن ہمارے لاہور کے پاکستان کے لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے تھے، شاپنگ کے لیے یہ مجھے یاد ہے جب ہم بہت آپ کی ایج میں تھے، ینگ ایج میں۔ جی تو پھر اسی رشیا کو کرش کرنے کے لیے امریکہ آیا۔ جب امریکہ آیا تو امریکہ ہم اس کے سٹوج بن گئے، جہاد کے نام پہ آیا۔ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی افغانستان میں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ رشیا کو اور امریکہ کو لڑنے دیتے۔ ہمیں بالکل، ہمارا اس میں کیا کوئی خاص، ہم تماشا دیکھتے کہ جناب یہ کیسے لڑتے، لیکن ہمارے بھی پانی میں رال ٹپکنے لگ پڑے کہ شاید کچھ ہمیں پیسہ ملا، لب جائے گا، جہاد کے نام پہ پیسہ ملا، ہمیں جہاد کے نام پہ اچھا خاصا پیسہ ملا۔ اب اس کا امپیکٹ تو ادھر آنا ہی تھا۔ نہیں تھا۔ جب آپ نے مولویوں کے ہاتھ میں گن دے دی اور پیسہ دے دیا تو وہاں کا مولوی اور یہاں کا مولوی تو ہر جگہ سیم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بارڈر میں ہو، اس کی سوچ تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو وہاں کا جو افغانی ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ ناراض ہوا کہ جناب انہوں نے امریکہ کی مدد کر کے ہمارے اینٹی ہوئے۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ کے وہاں مولوی کو پیسہ لگا دیا، گن پکڑا دی، تو وہ اب آپ پیسہ بھی نہیں دے رہے، اب وہ سپورٹ بھی نہیں دے رہے، تو وہ آپ کے اگینسٹ ہوا ہی ہوا۔ اب لیکن ہمارے معاشرے میں مولوی تو بڑا ایک ریسپیکٹڈ فگر ہوتی ہے۔ ہمارے میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہوگی، لیکن ہم تو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے نا۔ جن کو آپ نے جہادی کہا، امریکہ نے جہادی کہا، بعد میں ان کو ٹیررسٹ کہہ کے مارا، پھر آپ امریکہ کے اتحادی بھی ہو گئے۔ مطلب ایک پہلی غلطی کی ان کے ساتھ مل کے، مطلب آپ نے افغانی جو ملا ازم تھا اس کو آن کیا۔ اب جب امریکہ نے کہا جناب وہ تو دہشت گرد ہیں، تو پھر آپ نے بھی سمجھ لیا دہشت گرد ہیں۔ یعنی ہمارا اپنا کوئی اصول وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب وہاں کا جو رائٹ ہے وہ پھر آپ کے اینٹی ہوا۔ اب چاہے لیفٹ ہو وہاں کا، چاہے رائٹ ہو، آپ کے اگینسٹ ہے۔ آپ نے سب کو ناراض کر دیا، آپ نے سب کو ناراض کیا، رائٹ اور لیفٹ دونوں کو۔ جی یہ اچھی بات ہے، آپ اپنا مفاد دیکھیں، لیکن وہاں کا جو ملا ہے اس کا امپیکٹ پھر پاکستان میں بھی آیا۔ انہوں نے آ کے آپ کے حملے بھی کیے۔ پھر آپ نے کہا کوئی بات نہیں جناب، ہمارے افغانی بھائی ہیں، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہوتی ہے؟ یہی آتی ہے، اپنے بندے مروائی جاؤ، اپنے بندے مرواؤ۔ ڈیپتھ تو یہی ہوئی نا۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس بہترین آرمی ہے، آپ اپنے بارڈر مضبوط کریں، بس دیٹس آل۔ اپنے ملک کو خوشحال بنائیں، طاقت عوام کے ہاتھوں میں دیں، یہی طاقت عوام کے ہاتھوں سے پارلیمنٹ میں جائے، فیصلے وہاں پر ہوں۔ اب آپ جب عمران خان، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، ضیاء الحق کہہ کے وہ تو ہر بہت پرانے ہیں۔ ضیاء الحق تو اب بھی موجود ہے، اسمبلیوں میں نظر آتا ہے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، آپ پنجاب اسمبلی جاتے، آپ کو یہ پنجاب اسمبلی نہ لگتی، افغانستان کی مجلس شورا۔ آپ کا تو وہاں بھائی بیٹھا ہوا تھا، سرائکی بھائی بزدار صاحب، انہوں نے تو بیڑا ہی بات دیا۔ ویسے بزدار صاحب بس جس بیڑے میں بیٹھے اس میں سوراخ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں ڈائریکشن کا نہیں پتا تھا۔ انہیں ڈائریکشن دی جاتی جناب اس طرف چل جائے، وہ اس طرف چل پڑتے تھے۔ اب وہ جو عمران خان وہاں سے دہشت گرد لایا ٹی ٹی پی کی فارم میں، ان کو آ کے آباد کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک DGISI تھے فیض صاحب، وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں۔ بھائی جب افغانستان کو چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہیں معاہدے کی صورت میں، افغانستان سے وہ ہار کے نہیں گیا ہوا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وکٹری کا نشان بنانے کی۔ آپ ان کو ایک ملک کے طور پر دیکھیں، افغانستان کے طور پر دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی فتح نہیں ہے، اور نہ وہ امریکہ کی شکست تھی۔ وہ باقاعدہ دوحہ میں جو 71 معاہدہ ہوا تھا، دوحہ کا اس کے تحت وہ گیا۔ وہ یہی تاثر دینا تھا کہ جناب اگر جب ظلم خلیل زاد یہ طالبان کی قیادت اور امریکہ یہ وہاں بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم میسیج اس طرح سے نہیں دیں گے کہ ہم ہار کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اس طرح کا میسیج نہیں گیا تو ہمارے جو افغانی ہیں وہ چھوڑ کے آئیسس کو جوائن کریں گے، وہ داعش کو جوائن کریں گے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو میسیج دینا ہے کہ آپ
ہار کے جا رہے ہیں.